وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی مددگار، یعنی اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست کام آئے گا نہ کوئی مددگار تمہاری مدد کر سکے گا۔ ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسلوا رسولکم، کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جو پہلے موسیٰ سے ہوا تھا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس آپ ایسی کتاب لائیے جو آسمان سے ایک بار نازل ہو جائے۔ تو ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ تمہارے باپ داداؤں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ ہمیں سامنے دکھائیے، تو جس طرح تم نے ان سے ایسے سوالات کیے، تو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. And against Allah you neither have a supporter nor a helper. أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلِ. Do you want to question your messenger the way Musa was questioned previously? The background of revelation for this is that the Jews said, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bring us such a book that descends all at once from the heavens. Regarding them it was stated that your forefathers said to Musa alayhi salam, show Allah to us openly. So just as they asked such questions from him alayhi salam, do you also wish to ask such questions from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. And whosoever adopts disbelief in place of faith, then he has strayed from the straight path. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب نے یہ چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں۔ یعنی اس میں مسلمانوں کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ بہت سے یہودی عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہارا ایمان وہ چھین لیں، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کی جلن سے، یہ اس نعمت سے جلتے ہیں کہ تمہیں ایمان کی نعمت کیوں مل گئی، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے، فاعفو، تو تم انہیں چھوڑو، واسفحو، اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، یعنی جب تک جہاد کا حکم نہیں آتا تم ان یہودیوں کو چھوڑ دو۔ پھر جب حکم آیا تو پھر ان یہودیوں کو سزا دی گئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. A multitude from the people of the book desired to turn you towards disbelief after faith. Meaning, here the Muslims are being warned that many Jews and Christians desire to snatch your faith away from you. حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ. Due to deep-rooted envy, even after the truth has been made clear to them. They burn with envy over why you are granted the blessing of faith. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. So leave them and keep overlooking them until Allah brings His command. Meaning, until the command for jihad comes, leave these Jews alone. Then when the command came, these Jews were punished. إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. No doubt, Allah has power over everything. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دو،
بار بار نماز کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پر صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوں، چند سیکنڈ کے لیے اپنے دل سے یہ کہیں کہ میں بہت اہم کام کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، سب سے اہم وظیفہ ہے، سب سے اہم کام ہے، میرے سارے کاموں سے بڑھ کر یہ کام ہے، مجھے توجہ سے اطمینان سے نماز پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ عمل کریں گے اس کی برکت سے ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ and establish the prayer and give zakat. Once again there is mention of salah and zakat. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to give zakat correctly and grant us the ability to perform prayer correctly. Ameen ya Rabbal Alameen. Whenever you stand for prayer, say to your heart for a few seconds, I am standing for a very important task. This is the greatest duty, the most important action. This task is greater than all my other tasks, and I must pray with attention and calmness. Inshallah, when you act upon this intention, by its blessings, Allah subhanahu wa ta'ala will remove every difficulty from your life. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے، جو نیک کام کرو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ایک افسر دیکھے، ماں باپ دیکھیں، پیر و مرشد دیکھ رہے ہوں، استاد دیکھ رہے ہوں تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ہم وہ کام جو تنہائی میں کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے سامنے نہیں کر سکتے، اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے، اپنے استاد کے سامنے نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اگر عقیدہ ہے، الحمدللہ مومن کا عقیدہ ہے، اگر اس چیز کو وہ ذہن میں اجاگر کر لے اور تصور قائم ہو جائے تو پھر بتائیے کہ دل کی کیفیت کیسی بدل جائے گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس تصور میں پختگی عطا فرمائے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. And whatever good you send forth for yourselves, you will find it with Allah. No doubt, He sees all that you do. Allah subhanahu wa ta'ala is all-seeing. If an officer is watching, or our parents are watching, or our spiritual guide is watching, or a teacher is watching us, then the state of the heart changes. We change our actions. The actions we perform in solitude, we cannot perform in front of our spiritual guide, our parents or our teacher. It is stated, إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. No doubt, He sees all that you do. Allah subhanahu wa ta'ala sees everything. If this belief is firm in our hearts, and alhamdulillah, this is the belief of a believer, then if a person brings this reality alive in his mind and establishes this awareness, then consider how the state of the heart would change. Consider how our actions would change. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the true fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen. وقالو، اور اہل کتاب بولے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یہاں مراد یہ کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے اور یہودیوں نے کہا صرف ہم جائیں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خیال بندیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جنتی کون ہے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا،
یعنی جو مومن ہے، جو ساری ضروری چیزوں پر ایمان لایا، وہ محسن اس حال میں ہے کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، یعنی مومن بھی ہے اور باعمل بھی ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ انہیں کچھ اندیشہ ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. And the people of the book said, one will never enter paradise except he who is a Jew or a Christian. تلك أمانيهم، these are their fabricated wishes. Meaning the Christians said only they would enter paradise, and the Jews said only they would enter. These are merely their false hopes and fabricated claims. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Say, bring your evidence if you are truthful. Who are the people of paradise? بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. But of course, whosoever lowered his face for Allah and is virtuous, meaning the one who is a believer, who has brought faith in all necessary matters, and who is also righteous in action, فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. His reward is with his Lord. They shall neither have fear nor will they grieve. بعض مفسرین نے کہا کہ جب خوف کا ذکر آتا ہے تو خوف اس غم کو کہتے ہیں جو اپنی ذات کی فکر ہو، اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ حزن اس غم کو کہتے ہیں جو دوسرے کی فکر سے انسان کو پریشان کرے. تو فرمایا کہ جو مومن ہوں گے اور نیک اعمال اختیار کریں گے، دنیا اور آخرت میں وہ خوف اور حزن سے محفوظ ہوں گے. دنیا میں بھی چین ہے، قبر و آخرت میں بھی چین ہے. الحمدللہ سورہ بقرہ کا 13واں رکوع مکمل ہوا. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس رکوع کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور پر ہمیں اپنا چہرہ رب کے حضور جھکانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں فرمانبردار بنائے. ہر وقت ہمارا یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں تاکہ دنیا بھی سنور جائے، قبر و آخرت بھی سنور جائے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Some commentators say that when khawf is mentioned, when fear is mentioned, this refers to worry concerning oneself. Whereas when huzn is mentioned, this refers to the grief that troubles a person due to concern for others. So it was stated that those who are believers and adopt righteous deeds will be protected from fear and grief in this world and the hereafter. This completes the 13th ruku of Surah Al-Baqarah. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the ability to act upon what has been mentioned. Ameen ya Rabbal Alameen.